إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان ہے میں رہوں یا نہ رہوں ہے میرے دل کی یہ تمنا عزت قرآن رہے عزت اسلام رہے. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في وسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم سامعین حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید اور قرآن حمید نازل کتاب میں سے دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. دعا میں کہتے ہیں رسول کا صحیح سے مفہوم اور مطلب اور قرآن پاک کے صحیح معنی میں عظمت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین حضرات، یہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں کتاب دی ہے، مقدس کتاب لائے کتاب قرآن مجید قرآن حمید، یہ بڑی فضیلت والی کتاب ہے، بڑی عظمتوں اور رفعتوں والی کتاب ہے. اس کو اللہ رب العزت نے جہان والوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے. فرمایا ہدی للعالمین، فرمایا کہ جہان والوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کے لیے یہ ہدایت کا راستہ ہے اور ہدایت کا راستہ دکھائے گی. اور اللہ رب العزت نے اس مقدس اور لارحم کتاب کو شروع کرنے سے پہلے قرآن پاک نے اپنا تعارف کرایا ہے. اپنا تعارف کراتے ہوئے تعارف کرانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جو انسان اس مقدس کتاب لارحم کتاب کی تلاوت شروع کرے گا پہلے ان چیزوں کو مد نظر رکھے گا تو اللہ رب العزت نے فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب. فرمایا کہ الف سے مراد رب العالمین ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے خالق بھی ہے. وہ اس کتاب کو نازل کرنے والا ہے، یہ اسی کا کلام ہے. لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور جس ہستی پہ نازل ہوئی وہ امام الانبیاء ہیں، سرور دو جہاں ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں. ان تین حروف کے اندر اللہ رب العزت نے تعارف کرا دیا کہ اس کو بھیجنے والا کون ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ آ کے خبر دیتا ہے ہمیں فلاں خبر ہے، اچھی خبر ہے یا پھر بری خبر ہے، تو ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ بندہ خبر دینے والا کس طرح کا ہے، اس کو سچا سمجھا جائے جھوٹا سمجھا جائے، یہ مضبوط بندہ ہے کمزور بندہ ہے اور عام بندہ ہے کوئی خاص بندہ ہے. تو اللہ رب العزت نے ان تین حروف کے اندر اس مقدس اور لارحم کتاب کا تعارف کرا دیا. فرمایا کہ بھیجنے والا میں رب العالمین ہوں اور لے آنے والے روح الامین ہیں. اور جس ہستی پہ نازل ہوئی یہ کتاب مقدس اور لارحم کتاب فرمایا وہ رحمت للعالمین. اور میرے دوستو، انسان ایک کتاب کا مطالعہ کرتا ہے یا کوئی ایک کلاس کی کتابیں پڑھتا ہے، ایک بار پڑھنے کے بعد اگر دوبارہ وہ پڑھے تو اس کو دلچسپی نہیں ہوتی، اس کو کتابوں کے ساتھ محبت نہیں ہوتی. بس ایک بار پڑھ لیا ہے بس پڑھ لیا. اگر لائبریری سے ایک کتاب اٹھا کے آتا ہے، کرایہ بھر کے آتا ہے کہ یہ میں پڑھوں گا، تو اس کو جب مکمل کر لیتا ہے، جب دوبارہ جاتا ہے اس کو دیکھ کے آتا ہے، پھر دوبارہ نہیں اٹھاتا اس کو. یہ اللہ رب العزت کی کتاب، یہ مقدس کتاب، یہ عظمتوں والی کتاب، یہ رفعتوں والی کتاب ایک ایسی کتاب ہے
اگر اس کو ایک بار پڑھو گے تو اس کا وہی مزہ، 2 بار پڑھو گے تو اس کا وہی مزہ، 3 بار پڑھو گے تو اس کا وہی مزہ۔ فرمایا کہ اس کو رات کو پڑھو، تراویحوں میں پڑھو، تراویحوں میں سنو تو اس کا وہی مزہ۔ فرمایا کہ قرآن پاک میں پڑھو تو وہی مزہ، رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز میں اس کو پڑھو تو وہی مزہ، بار بار پڑھتے چلو کہ ایمان مضبوط بھی ہوتا رہے گا۔ فرمایا کہ دل میں سکون بھی ہوگا، اس قرآن کی برکت میں گھر میں برکتیں بھی نازل ہوں گی، برکتیں بھی بڑھتی جائیں گی، سکون بھی بڑھتا جائے گا، مزہ بھی بڑھتا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے آج ایسی تاثیر اس کتاب میں رکھی، یہ ایسی مقدس اور لاریب کتاب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہزاروں مسائل میں نے استعمال کیے ہیں اس مقدس اور لاریب کتاب میں۔ فرمایا کہ قرآن پاک کا معنی بھی مکمل نہیں، یہ ایسا سمندر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے کئی جلدیں لکھی ہیں، ہزاروں مسائل نکالے ہیں، فرمایا کہ اس کا معنی پھر بھی مکمل نہیں ہوا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات کہی ہے، فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ اس کتاب کو کیسے پایا، تو جواب دیتے ہیں یہ قرآن پاک یہ مقدس کتاب، لاریب کتاب ایسی آسان ہے، ایسی آسان کتاب ہے، سال ہے۔ فرمایا کہ 8 سال 7 سال 9 سال 10 سال کے بچے کے سینے میں آ جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ مشکل اتنا ہے 1400 سال سے علماء اس میں موتی لگا رہے ہیں، پھر بھی موتی نہیں پا سکتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، اللہ رب العزت سے پوچھا کہ رب العالمین آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کی تلاوت۔ تو امام احمد بن حنبل نے پھر پوچھا اے رب العالمین قرآن کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ پسند ہے، زبانی پڑھنا زیادہ پسند ہے، سمجھ کے پڑھنا زیادہ پسند ہے، بغیر سمجھے پڑھنا زیادہ پسند ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا چاہے زبانی پڑھو، فرمایا دیکھ کے پڑھو، فہمن او بلا فہم، سمجھ کے پڑھو چاہے بغیر سمجھے پڑھو، مجھے ساری چیزیں قرآن کی تلاوت ہی پسند ہے۔ اللہ ہمیں تلاوت نصیب فرمائے۔ فرمایا یہ مقدس اور لاریب کتاب بڑی حکمت والی کتاب ہے۔ جب مسلمانوں نے اس کو سینے سے لگایا، اس کو اپنے سینے سے محفوظ کیا تو اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ جب اس مقدس اور لاریب کتاب کے احکامات سے دور رہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ ہم نے اللہ کے حکم کو کسے کس ڈال کے کھلے آنکھ سے آنکھ اپنے کاموں میں مست رہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، نماز نہیں پڑھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ ہم نے اللہ کے حکم کو کسے کس ڈال کر کھلے عام سے عام ہم نے زنا کیا، پھر بھی ہمیں اللہ کا خوف ڈر نہ آیا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَحَرَّمَ الرِّبَا، فرمایا کہ سود حرام ہے۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ کلمہ تو پڑھ لیا زبان سے، کتاب کو بھی مان لیا، لیکن کتاب کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا۔ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے فرمایا کہ سود حرام ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ سود اپنی ہاتھوں سے دیا بھی صحیح، لیا بھی صحیح، سود کا کاروبار بھی کرتے رہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے احکامات کو، اللہ رب کی کتاب کو ہم نے جب بس پشت ڈالا تو ہمارے اوپر عذاب بھی مسلط ہوئے، اور غیر مسلموں کو اس بات کا موقع ملا اور انہوں نے اس مقدس اور لاریب کتاب کی بے حرمتی کی۔ فرمایا کہ یہ غیر مسلم یہود و نصارہ کی سازشیں وہ اس لیے ہیں، ایک مسلمان کے دل سے، مسلمانوں کے دل سے عظمت کو، رفعت کو جو دل میں ہے قرآن پاک کی، وہ نکالنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اس مقدس اور لاریب کتاب کے ساتھ کتنا محبت ہے اور کتنا پیار ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے، فرمایا کہ اس کو سینے سے لگاؤ گے، اللہ کے احکامات کو مانو گے، اللہ کے احکامات کے ساتھ زندگیاں گزارو گے تو دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔
فرمایا کہ اگر ان احکامات کو، اللہ کی کتاب کو مجبوری کے ٹائم اٹھا کے جب گھر میں کوئی غم آتا ہے اس وقت اٹھاتے ہو، فرمایا کہ جب مشکل کوئی پیش آتی ہے پھر اس کو اٹھاتے ہو، سینے سے لگاتے ہو، فرمایا کہ جب اپنی ضرورت ہوتی ہے پھر اس کو اٹھاتے ہو، فرمایا کہ اللہ رب العزت تو یہ فرماتے ہیں، یہاں تک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بندہ میرے قرآن پڑھنے میں، تلاوت میں مشغول رہتا ہے اور میرے ذکر میں مشغول رہتا ہے، فرمایا کہ وہ میرے سے کچھ مانگ بھی نہیں سکتا، تو فرمایا کہ میں رب العالمین مانگنے والوں سے بھی اس کو زیادہ چاہتا ہوں۔ اور یہاں تک فرمایا میری کلام کو ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے میں رب العالمین کو تمام مخلوق پر اللہ رب العزت کو فضیلت ہے، فرمایا کہ اسی طرح اس کلام کو تمام کلام پر بھی فضیلت ہے۔ عام کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، فرمایا کہ ان میں اور اس کلام میں اللہ رب العزت نے بہت بڑا فرق رکھا ہے، بہت بڑا فرق رکھا ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، تورات بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، فرمایا کہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن جو صفت اللہ نے اس کلام کی رکھی ہے وہ باقی کتابوں کی صفت نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن جو اللہ کا کلام ہونے کی صفت ہے وہ اس مقدس اللہ کتاب کو ہے جو اللہ نے ہمیں نصیب کیا۔ یہ اللہ رب کی کتاب بھی ہے اور اللہ رب العزت کا کلام بھی ہے۔ فرمایا قرآن پاک کے اندر یسمع کلام اللہ حتی یسمع کلام اللہ، فرمایا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، فرمایا کہ مشرکین آپ کے پاس ہیں، اگر پناہ مانگے تو اس کو اپنے پاس بنا دو، اور بنا دو یہ اللہ کا کلام سنیں۔ اور اللہ نے اس کلام کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے، اگر دل کھول کے اس کی تلاوت سنی جائے، بڑی تاثیر رب العالمین نے رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، جب انہوں نے سنا میرا بہنوئی، میری بہن مسلمان ہو چکی ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، اور فوراً تلوار اٹھائی اور یہ سوچ کر گئے کہ جس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کو بھی شہید کروں گا اور ان سے بھی جا کے پوچھتا ہوں انہوں نے کیوں اسلام قبول کیا ہے۔ جب پہنچتے ہیں، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، کانوں میں آواز سورۃ طٰہٰ کی چند آیاتوں کی آتی ہے تو اللہ نے وہ دل بھی بدل دیے، جو سوچے جو ارادے تھے اللہ نے وہ بھی بدل دیے۔ وہی عمر جو تلوار اٹھا کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہے، بہن اور بہنوئی کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہا ہے، جب سورۃ طٰہٰ کی چند آیاتیں سنی تو دل بھی پلٹ گیا، دل کے اندر ایسے قرآن پاک کی آیاتوں کا ایسی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، جب اس نے سنا حضرت عمر نے فوراً آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اللہ رب کی یہ تاثیر ہے۔ علماء نے لکھا ہے آج کے مسلمان بھی اگر اس قرآن پاک کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو ان کو حقیقت سمجھ آ سکتی ہے کہ اللہ مجھے اپنے مقدس کتاب میں کیا کیا برکات ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ایسی مقدس اور لاغیب کتاب ہے۔ ایک مرتبہ ایک مورخین نے لکھا ہے، ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، شیخ الحدیث تھے، تو ان کے پاس ایک بندہ آتا ہے دفتر کے اندر، آ کر کہتا ہے کہ حضرت آپ کو پتہ نہیں ہے اسلام کی ناک کٹ رہی ہے، ایک پادری آیا ہوا ہے، بہت بڑا ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ بائبل، یہ تورات اپنے سینے سے لگا کے اس آگ کے اندر چھلانگ لگاتا ہوں، اگر تم سچے ہو تو آؤ میرے سامنے مقابلہ کرو اور قرآن پاک کو اٹھا کے تم بھی چھلانگ لگاؤ اور ہم بھی چھلانگ لگاتے ہیں اور دیکھیں گے جو سچا ہوگا وہ کرتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت شاہ صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، چلتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، ہم سچے ہیں، سچ پہ ہیں، ہمارا نبی سچا، ہماری کتاب سچی۔ جب وہاں پہنچے تو اس پادری نے کہا میری بات تو یہ ہے کہ یہ جو میری ہاتھ کے اندر تورات ہے، یہ بائبل ہے، میں اس کے اندر ڈالوں گا اور یہ اگر جلنے سے بچ گئی، اس کو آگ نہ لگی
تو پھر ہم سچے ہیں۔ آپ بھی اس قرآن پاک کو آگ کے اندر ڈالیں، اور آپ اگر قرآن کو لگ گئی تو آپ لوگ ہم سچے ہو گئے۔ تو حضرت نے فرمایا آپ ایسے کریں، جو بات آپ پہلے کر رہے تھے اسی بات پہ پکے رہے کہ آپ خود بھی اس کتاب کو اپنے سینے سے لگاؤ اور میں بھی لگا کے خود کٹھے چل جائیں، پھر پتہ چلے گا کون سچا ہے، کون حق پہ ہے، کون باطل پہ ہے۔ جب حضرت نے اس نے کہا کہ بھئی میں بھی چھلانگ لگا تو آپ بھی لگائیں، بات بھی پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ اس نے کہا ایسی بات نہیں، جو بات میں نے کر دی ہے کتابوں والی کتابیں ڈالیں گے، ہم خود نہیں جاتے اس کے اندر۔ جب پیچھے ہٹنے لگا لوگ اس کے منہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، ابھی یہ کیا وجہ ہے، کہاں جا رہا ہے، پہلے تو مناظرے کے لیے تیار کھڑا تھا، اب تو پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو کہنے لگا میں جو کتاب لے کے آیا تھا، کتاب تورات کے اوپر میں نے مثالیں لگائے ہوئے تھے، اور مثالیں لگا کے میں ڈالتا اس کو آپ نہ لگتی۔ تو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ بھی دیکھو، قرآن کے ساتھ محبت بھی دیکھو، کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کی باتیں کرتے تو بھی چھلانگ لگا، میں بھی چھلانگ لگا۔ ان کا ایسا ایمان اور یقین پختہ تھا، اور قرآن کے ساتھ اتنا محبت تھی، انہیں پتہ تھا کہ اللہ مجھے بھی بچا لے، لیکن وہ اس بات کے اندر جھوٹا ہو گیا اور بھاگ گیا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے کلام کے ساتھ سچی محبت کرو۔ آج کے غیر مسلم کوئٹہ کے اندر جو انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے دارالحکومت کے اندر، ان کا مقصد یہی ہے کہ وقتاً فوقتاً یہود و نصارہ کی سازشیں چلتی آئی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا ہے جو 1400 سال پہلے کفار مشرکین تھے، انہوں نے قرآن کو چیلنج بھی کیا، پھر اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک میں انہیں بھی چیلنج کیا، فرمایا کہ کل فأتوا بعشر سور مثلی، فرمایا کہ تم اگر اس قرآن کے مقابلے میں 10 صورتیں لانا چاہتے ہو تو لے آؤ، فرمایا کہ اگر 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو ایک صورت لے آؤ، قل ان اجتمعت الانس والجن، یہاں تک فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے جو آج سے 1400 سال پہلے کفار مشرکین اس قرآن کو مٹانا چاہتے تھے، فرمایا کہ تم اگر سارے انسان جنات اپنے معبودوں کو غیر معبودان باطلہ کو سب سے ایک دوسرے سے مدد حاصل کر کے تو اس قرآن کے مقابلے میں اگر ایک صورت لے آؤ، اس کے مقابلے میں اس کی مثل کوئی ایک آیات لے آؤ، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ ایک آیات نہیں لا سکے، اور اس قرآن مقدس کتاب کو مٹانے کی کوشش آج سے 1400 سال کفار مشرکین نے بھی کی، لیکن وہ ناکام ہوئے، کامیاب نہیں ہوئے۔ وہی قرآن جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، رب العالمین نے بھیجا، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، 1400 سال پہلے وہی قرآن چلتا ہوا ہمارے پاس پہنچا، اور وہی آج آیاتیں ہیں، وہی الفاظ ہیں، وہی زبریں ہیں، وہی جزمیں ہیں، وہی شدیں ہیں، نہ ہی زبر کا فرق آیا، نہ ہی شد کا فرق آیا، نہ ہی جزم کا فرق آیا۔ یہ ہمارے مقدس اور لاریب کتاب کی شان ہے۔ جو لوگ اس مقدس کتاب سے محبت رکھتے ہیں تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا، آج وہ کفار مشرکین سازشیں کر رہے ہیں، ان کا مین مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے اس کی محبت کو نکالا جائے، اس کی عظمت کو نکالا جائے۔ لیکن یاد رکھیں وہ کفار مشرکین آج سے 1400 سال پہلے مقابلہ کرنے والے بچ گئے، وہ مقدس کتاب لاریب کتاب آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی، اور یہی مقدس اور لاریب کتاب آنے والے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا رستہ بھی بن جائے گی۔ میرے دوستو، اس مقدس کتاب کے ساتھ تعلق جوڑو، اس کا حل یہی ہے۔ آج وہ بے حرمتی کر رہے ہیں، فرمایا کہ دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہو سکتا ہے ان کی مذمت بیان کی جائے، ان کی مذمت کریں، لیکن یہ ان کے جھوٹے دعوے ہیں کہ ہم قرآن کو جلانے سے قرآن کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، لیکن حقیقت ہمارے سامنے تو یہی نظر آ رہی ہے اور آتی رہی ہے۔ فرمایا کہ جتنا مرضی یہود و نصارہ سازشیں کرتے رہے، لیکن آج تک بھی کسی مغربی ممالک کے اندر کئی یہود و نصارہ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کے اس مقدس لاریب کتاب کا مطالعہ کیا اور اس کی حقیقت میں گئے، اور اللہ رب العزت نے اس نے اسلام کی دولت سے نکالا۔ تو بات تو یہی ہے، آج ہمیں بھی اس بات کی طرف
اللہ رب العزت کی طرف سے یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون فرما دیا ہے، فرمایا کہ اس کو اتارا بھی ہم نے ہے، اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے، چاہے جتنا کفار مشرکین اس مقدس کتاب کو مٹانے کی کوشش کریں، اس کا کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ کتاب جیسے 1400 سال پہلے تھی اور قیامت تک ایسے ہی رہے گی۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہی سبق ہے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، اس کتاب کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں۔ اگر وہ بے حرمتی کر رہے ہیں، اپنے طور پہ جتنا الفاظ ان کے لیے مذمت کے ہو سکتے ہیں کریں، اور احتجاج کے اندر شریک ہوں، جتنا ہمارے سے ہو سکتا ہے وہ کریں، ان کی مخالفت کریں، یہ ہمارے ایمان کا حق ہے۔ اگر ہم خاموش رہے، ہمارے باپ کو کوئی گالیاں دے، ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا، ہمیں ماں کی کوئی گالیاں دے وہ برداشت نہیں ہوتا، آج ہمارے اس مقدس اور لاریب کتاب کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے، پھر بھی ہمارے دلوں کے اوپر اثر نہیں ہے، ذرا برابر بھی ہم ان کے لیے مذمت کے الفاظ زبان پہ نہیں لا سکتے، کیا وجوہات ہے؟ اس لیے شریعت یہی کہتی ہے کہ جتنا آپ کو اختیار ہے، جتنا آپ آواز بلند کر سکتے ہیں اتنا آواز بلند کریں، تاکہ ان کی مذمت بیان کریں کہ وہ جتنا مرضی ہے قرآن کی بے حرمتی کرے، تاکہ ان کو آئندہ اگر کوئی بے حرمتی کرنا چاہے اور ان کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کے اندر غیرت ایمانی آج بھی زندہ ہے۔ تو میرے دوستوں، اس مقدس کتاب لاریب کتاب کے ساتھ ہم تعلق جوڑیں، مضبوط تعلق جوڑیں، اس پر عمل کریں، جو احکامات اللہ نے فرمائے اس پر بھی عمل کریں، اور حقیقتاً فرمایا کہ اس کے ساتھ تعلق جوڑیں، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات فرمائے ہیں ان کو عملی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے تو پکی بات ہے ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور قیامت والے دن یہی ہمارا قرآن جو مقدس کتاب لاریب کتاب رب العالمین نے بھیجی، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ہم اس کے ماننے والے ہیں، قیامت والے دن یہی قرآن ہماری سفارش کر کے ہمیں جنت میں لے جائے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی تمام امت مسلمان کے معنی میں قرآن